پولیس کی بھاری نفری ایس پی شیر علی اور انسپکٹر عبدالعزیز کی سرکردگی میں شادپور پہنچ گئی۔ چودھری سردار علی کی حویلی پر شاید پولیس کا یہ پہلا ریڈ تھا۔ قرب و جوار کے لوگ جمع ہو گئے اور تبصرہ آرائی کرنے لگے۔ ایس پی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر اطلاع پہنچ چکی تھی۔ حیدر علی باہر نکل آیا اور پریشان نگاہوں سے پولیس کے اعلیٰ افسران کو دیکھنے لگا۔ ایس پی شیر علی نے حیدر علی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، حیدر علی صاحب، میں چودھری سردار علی اور آپ کو رجب شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ ہمارے پاس آپ دونوں کے وارنٹ موجود ہیں۔ آپ براہ کرم چودھری صاحب کو باہر لے آئیے۔ یقیناً آپ کے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوگا جس کی بنیاد پر ہم قاتل قرار دیے گئے ہیں۔ یقیناً، اور یہ ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ براہ کرم ہماری ہدایت پر عمل کیجیے۔ پولیس اپنا فرض پورا کرنا چاہتی ہے۔ ہماری حیثیت جانتے ہیں آپ، حیدر علی نے کہا۔ حیدر علی صاحب، آپ دھمکی آمیز بات نہ کیجیے۔ آپ اپنی ساری حیثیتوں کا تعین بعد میں کر لیجیے گا۔ فی الحال کسی ایسے ملازم کو آواز دیں جو اندر سے چودھری سردار علی کو لے کر آ جائے۔ آپ مجھے فون کرنے کی اجازت تو دیں گے؟ ابھی نہیں، یہ سب کچھ آپ پولیس اسٹیشن جا کر ہی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، ایس پی شیر علی نے کھردرے لہجے میں کہا، اور حیدر علی نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ سامنے کھڑے ہوئے ملازم کو اس نے اشارے سے پاس بلایا اور بولا، ابا جی سے کہو باہر آ جائیں۔ ملازم اندر چلا گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد چودھری سردار علی باہر آیا اور پولیس کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ آئیے ابا جی، ایس پی صاحب آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری سردار علی آگے بڑھایا۔ اب اس قدر دیوانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ پولیس کی آمد کی وجہ نہ سمجھ سکتا۔ فوراً ہی محتاط ہو گیا۔ جی ایس پی صاحب، فرمائیے۔ چودھری سردار علی صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہے۔ چلو بھائی، ہتھکڑیاں ڈال کر لے جاؤ گے یا ایسے ہی؟ نہیں، ہم آپ کو ہتھکڑیاں نہیں لگائیں گے۔ حیدر علی اور چودھری سردار علی کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ حیدر علی نے کہا، کیا اب بھی آپ مجھے فون کرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ ہاں ضرور، یہ آپ کا حق ہے حیدر علی صاحب، انسپکٹر عبدالعزیز نے کہا، اور وہ موبائل فون حیدر علی کو واپس کر دیا گیا جو حویلی میں اس سے لے لیا گیا تھا۔ حیدر علی نے سب سے پہلے رحمان علی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت شہر کے پولیس لاک اپ میں ہیں۔ بڑے چودھری صاحب کو بھی؟ رحمان علی حیرت سے بولا۔ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ چودھری سردار علی بڑے تعلقات والا آدمی تھا اور پولیس کا اس پر ہاتھ ڈال دینا ایک حیران کن عمل تھا۔ حیدر علی نے طنزیہ انداز میں کہا، ہاں، میرا خیال ہے انہیں اپنے عہدے برے لگ رہے ہیں۔ گرفتار تو کر لیا ہے انہوں نے ہمیں، لیکن اس کے بعد انہیں اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ایس پی شیر علی اس وقت سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر حیدر علی سے موبائل چھین لیا اور غصیلے لہجے میں بولا، اب بھی کسبل نہیں نکلے تم لوگوں کے؟ تم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کا گناہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ ایس پی، موبائل مجھے واپس کر دو۔ حیدر علی کو بھی غصہ آ گیا۔ شامت آئی ہے تمہاری تو دوسری بات ہے حیدر علی، میرا نام شیر علی ہے، سمجھے؟ بہت سے شیر دیکھے ہیں ہم نے، حیدر علی نے جواب دیا۔ ایس پی نے غصے میں آ کر حیدر علی کے تھپڑ مار دیا۔ پولیس لاک اپ میں تم نے یہ عمل کیا ہے، میرے گھر یا میرے ڈیرے پر چل کر یہ کر کے دیکھو ایس پی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے آدمی… خیر چھوڑو، یہ تو بات کی باتیں ہیں، میرا موبائل مجھے واپس کر دو۔ ایس پی نے موبائل دیوار میں دے مارا اور اس کے بعد اس نے انسپکٹر عبدالعزیز سے کہا تھا، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ۔ یس سر، انسپکٹر نے سیلیوٹ مار کر کہا۔ رحمان علی اور غلام احمد نبیل احمد ایڈوکیٹ کے ساتھ تھانے پہنچے تھے۔ ایس پی شیر علی سے ملاقات ہوئی تو شیر علی نے کہا، بہت ہی گھناؤنا کردار ہے ان باپ بیٹوں کا، انہیں رجب شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ قتل انہوں نے 2 کرائے کے قاتلوں سے کرایا تھا۔ نبیل احمد نے ساری تفصیل معلوم کی اور ان کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ ہم ملنا چاہتے ہیں چودھری سردار علی سے۔ آپ ضرور ملیے ان سے، لیکن انہیں سمجھا دیجیے گا کہ ان کی بدزبانی کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ کیا انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا ہے؟ ہاں، اپنی اسی شان و شوکت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اب ملیا میٹ ہو چکی ہے، ایس پی شیر علی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لاک اپ میں چودھری سردار علی اور حیدر علی موجود تھے۔ چودھری سردار علی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم اتنے بے بس اور بے کس بھی نہیں ہیں۔ آج تک جو ہوا ہے اس پر خوفزدہ رہے ہیں، لیکن اب جو کچھ ہوگا وہ دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔
حیدر علی سے موبائل چھین لیا گیا ہے، میں کچھ لوگوں کو فون کرنا چاہتا ہوں، مجھے موبائل مہیا کیا جائے۔ چودھری سردار علی نے کہا۔ میں ایس پی سے بات کرتا ہوں چودھری صاحب، آپ بالکل بے فکر رہیں، جو کارروائی کی گئی ہے ہم اس کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیں گے، اور میں لاک اپ میں سڑتا رہوں گا؟ ارے اب یہ عزت رہ گئی ہے میری؟ سب کی آنکھوں میں تنزیہ تاثرات پیدا ہو گئے تھے، لیکن کسی نے احتراماً کوئی ایسا لفظ نہ کہا جو چودھری سردار علی کے لیے ناگوار ہوتا۔ لاک اپ سے ہٹنے کے بعد نبیل احمد نے کہا، بات بڑی الجھی ہوئی ہے غلام احمد صاحب، چودھری صاحب جو زندگی گزار چکے ہیں وہ نہیں بھول سکتے، لیکن وقت ان کے خلاف ہے، پولیس سے الجھنا مناسب نہیں ہے، کسی طور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ کون کیا کوشش کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ان لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا تھا جنہوں نے رجب شاہ کے قتل کا اعتراف کیا ہے اور اس کا محرک حیدر علی اور سردار علی کو قرار دیا ہے، لیکن چودھری صاحب نے ایس پی سے جھگڑا مول لے لیا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ مجھے ان سے نہ ملنے دے، تاہم میں موبائل کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ ایس پی شیر علی نے اندازے کے مطابق بڑی رکھائی سے منع کر دیا اور کہا، ویسے تو ملزمان اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن قانون کے علم میں جو کچھ آیا ہے اس کی تفتیش ضروری ہے۔ چودھری صاحب با اثر آدمی ہیں، ہم اپنی تفتیش مکمل ہونے تک اپنے کام میں مداخلت نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے ایس پی صاحب، لیکن براہ کرم ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کریں، میں بہت جلد وکالت نامہ پیش کر دوں گا۔ یہ سب کچھ بھی میں ایک وکیل کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اور رحمان علی میرے گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان قانون کا رشتہ ہے جو ان حالات کے علاوہ بھی بہت دور تک چلے گا۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ کو ہم سے اور کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ دونوں پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ غلام احمد نے کہا، صورتحال کافی سنگین ہے رحمان علی، یہ لوگ اس قتل کے سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے تشدد بھی کر سکتے ہیں۔ حیدر علی اور چودھری صاحب کا رویہ پولیس کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ ایک نام میرے علم میں ہے، حکومت کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں ڈنر میں گیا تھا، چودھری صاحب بھی وہاں آئے تھے، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ شخصیت معمولی نہیں ہے۔ میں آسیہ کو لے کر ان کے پاس جاؤں گا اور صورتحال بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی مدد ہو سکے۔ یہ کام آپ فوری کیجئے تاکہ چودھری صاحب یا حیدر علی پر کوئی جسمانی تشدد نہ ہو سکے، بعد میں ہم دیکھ ہی لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں فوراً اس کا انتظام کرتا ہوں، رحمان علی نے کہا۔ بدر الدین کی دنیا اب صرف گڑھی حیدر بیگ کا قبرستان ہو گئی تھی۔ ہر جمعرات کو بڑی چاہت کے ساتھ وہ گڑھی حیدر بیگ جاتا اور وہاں قبرستان میں جا کر جو کچھ کرتا تھا، دیکھنے والے اسے دیکھ کر کافی متاثر ہوتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے بدر الدین سے پوچھا بھی تھا اس بارے میں، تو بدر الدین نے بڑے پیار سے جواب دیا، ہاں یہاں میرا خاندان ہے، میرے سارے اپنے یہیں سو رہے ہیں، بس میری ماں شادپور میں ہے، میں وہاں بھی جاتا رہتا ہوں۔ چودھری نظام الدین سے تمہارا کیا رشتہ تھا بھائی؟ اس دنیا میں محبت کا جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے نا، وہ میرا چودھری نظام الدین اور ان کے خاندان سے ہے، خدا تمہیں اس خدمت کا اجر دے گا۔ جمیلہ کی ہدایت پر اب بدر الدین کو غیاث اللہ کا انتظار تھا۔ غیاث اللہ اپنے گھر گیا ہوا تھا، اس کی یہاں آمد کا کوئی ایک دن مقرر نہیں تھا، کبھی بھی یہاں کی زمینوں کو دیکھنے آ جاتا تھا۔ غیاث اللہ ایک دن اچانک ہی ٹرین سے اترا، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ بدر الدین سامنے ہی موجود تھا۔ غیاث اللہ نے بھی بدر الدین کو دیکھ لیا اور مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کہو بدر الدین، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو جناب، آپ چائے وغیرہ پی لیجئے میرے ساتھ۔ غیاث اللہ بغیر کسی عذر کے بدر الدین کے ساتھ یونین آفس میں آ بیٹھا تھا۔ دل تو چاہتا ہے بدر الدین کہ تمہارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کروں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ میری یہ پیشکش تم نے قبول نہیں کی، جبکہ یہ محض ایک عقیدت مندانہ پیشکش تھی۔ عقیدت مندانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، جیسے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بھروسہ اپنی اولاد پر کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی ایسی شخصیت پر جو تمہاری طرح دل میں جا بیٹھے۔ یہی سوچ کر میں نے تم سے کہا تھا کہ اب اس عمر میں جو جدوجہد میں کر رہا ہوں، یہ جدوجہد میری بیٹیوں کے لیے ہے۔ اگر اس میں مجھے کسی کا سہارا حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ ملنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو دل کو چھو لیں۔ عجیب سی بات کہی ہے آپ نے غیاث اللہ صاحب، کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ بدر الدین نے کہا، اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو وہ کر لو جو میں نے کہا ہے، مگر میرا کوئی تجربہ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ایک ایک بات بتاؤں گا میں تمہیں، غیاث اللہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بدر الدین نے گردن جھکا لی، چائے آ گئی تھی۔ غیاث اللہ پر امید نگاہوں سے بدر الدین کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا،
اور بدر الدین اگر پسند کرو تو میرے ساتھ چلو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج میری آرزو پوری ہو جائے گی۔ دیکھو میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ تم یہ یونین آفس چھوڑ دو، بس کچھ گھنٹے میرے لیے مخصوص کر دو، باقی اپنی یہاں کی زندگی بھرپور طریقے سے گزارو۔ ٹھیک ہے چلیے، بدر الدین نے کہا، اور غیاث اللہ نے جلدی سے چائے کا بڑا سا گھونٹ لے کر اپنی پیالی خالی کر دی اور بولا چلو اٹھو۔ بدر الدین پہلے بھی اس علاقے میں آ چکا تھا، لیکن آج اس نے گہری نگاہوں اور نئے انداز کے ساتھ ان سرسبز و شاداب زمینوں کو دیکھا اور غیاث اللہ سے پوچھا، یہاں چودھری سردار علی کے سبزیوں کے کھیت بھی تو ہیں؟ وہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہی ہیں، کافی محنت ہوتی ہے یہاں ان کھیتوں پر، ان کی سبزی ہماری سبزی سے کہیں اچھی ہوتی ہے۔ لیکن بدر الدین جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چودھری صاحب ذرا دوسرے مزاج کے آدمی ہیں، تم نے گھڑی حیدر بیگ کے واقعات کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، وہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا تمہیں بخوبی اندازہ ہوگا۔ ایک خاندان ہی ختم ہو گیا ہے۔ چودھری سردار علی کی زمینوں سے اچھی سبزی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زمینیں برباد کروا لی جائیں۔ میں نے ہاریوں کو خصوصی ہدایت کی ہے، بے شک محنت کریں لیکن چودھری صاحب کے مقابلے کی کوشش نہ کریں۔ بدر الدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بولا، اور اب یہ زمینیں میری نگرانی میں ہوں گی؟ ہاں، لیکن اسی ہدایت کے ساتھ۔ بدر الدین مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال یہ جمیلہ ہی کی خواہش تھی، چنانچہ بدر الدین نے ان زمینوں کی نگرانی قبول کر لی اور غیاث اللہ بے حد خوش ہوا۔ اگلی جمعرات کو بدر الدین گڑھی حیدر بیگ کے قبرستان میں پہنچا تو اسے یوں لگا جیسے کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے، اپنے آپ کو مستحکم کرو اور بے فکر رہو، اب ان زمینوں کے نگران ہم ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کسی کو۔ جمیلہ کی آواز سنائی دی، بدر الدین میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح ان زمینوں سے سبزی کی جگہ سونا اگایا جا سکتا ہے، ایسی فصلیں ہوں گی کہ دیکھنے والے دور دور سے آیا کریں گے۔ یہ احمد دین کی آواز تھی۔ نظام دین نے کہا، بیٹے کاش ہم زندگی میں ملے ہوتے تو ہم تمہیں وہ درجہ دیتے کہ دنیا دیکھتی۔ میں آپ سب کی محبت سے سرشار ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی میری زندگی کی معراج ہے۔ یہ سب کچھ ذہنی طور پر ہو رہا تھا، یہ الفاظ کسی کے ہونٹوں سے نکل رہے تھے، نہ خود بدر الدین نے اپنے منہ سے وہ سب کچھ کہا تھا جو اس کے دل اور دماغ نے سوچا تھا۔ یہ اس دنیا کی سب سے انوکھی کمیونیکیشن تھی۔ بدر الدین خوشی خوشی واپس آیا تھا اور اس کے بعد غیاث اللہ کے ساتھ ہی ہاریوں سے ملاقات کی تھی اور نئے سرے سے ان کھیتوں کی تزئین شروع کر دی گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ غیر مرئی قوتیں اس کے شانہ بشانہ ہوں، خاص طور سے جمیلہ کی بھینی بھینی خوشبو اسے اپنے ساتھ ساتھ چلتی محسوس ہوتی تھی، جسے اس نے پہلی بار ریلوے اسٹیشن پر اس وقت محسوس کیا تھا جب جمیلہ ایک برقعے میں لپٹی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ چودھری کو موبائل فون نہیں ملا تھا اور اس سلسلے میں اسے کوئی تفصیل بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ ادھر حیدر علی ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اس پر بھی حیدر علی نے بڑا احتجاج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا بوڑھا باپ بیمار ہے، وہ تنہا نہیں رہ سکے گا، لیکن اس سلسلے میں ان کی کچھ نہیں سنی گئی تھی۔ ادھر رحمان علی نے کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا تھا، خاص طور سے چودھری چونکہ پرہیزی کھانا کھاتا تھا، اس سلسلے میں رحمان علی نے کچھ لوگوں کو مخصوص کیا تھا اور انسپکٹر عبدالعزیز سے بات کر کے یہ درخواست کی تھی کہ انہیں کم از کم پرہیزی کھانا دینے کی اجازت دی جائے۔ عبدالعزیز ایک شریف آدمی تھا، اس نے درگزر سے کام لیا۔ چودھری کے لیے بہت ہی عمدہ اور نفیس برتن میں دلیا بھجوایا گیا، لیکن چودھری نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے اسے موبائل فون مہیا کیا جائے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ حیدر علی نے البتہ دوسرے لاک اپ میں کھانا کھا لیا تھا اور شاید اسے کھا بھی لیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور چودھری سردار علی لاک اپ میں کمبل پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زندگی بڑی شان سے گزر رہی تھی، لیکن اب یہ لمحے اس سے بڑے شاق گزر رہے تھے۔ اسے اپنے وہ تمام دوست یاد تھے جنہیں اگر یہ علم ہو جائے کہ چودھری لاک اپ میں رات گزار رہا ہے تو وہ زمین آسمان ایک کر دیں، لیکن وہ اس سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں سنتریوں کو دیکھا جو لاک اپ کے سامنے گشت کر رہے تھے۔ پہلے بھی وہ 2-3 بار ادھر سے گزر چکے تھے، لیکن چودھری نے ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس وقت ماحول بالکل سنسان اور خاموش ہو گیا تھا، کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور چودھری گزرے ہوئے وقت پر غور کر رہا تھا۔ دونوں سنتری لاک اپ کے سامنے رک گئے۔ چودھری نے رکنے والے سنتریوں کو دیکھا اور پھر اچانک ہی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یہ دونوں چہرے جانے پہچانے محسوس ہوئے تھے۔
مزید تصدیق کے لیے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور لاک اپ کے سلاخوں کے پاس پہنچ گیا۔ جیل کے سنتریوں کے لباس میں وہ نظام دین اور اس کا بیٹا احمد دین ہی تھے۔ دونوں اسے دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ تب نظام دین کی آواز ابھری، کیسے ہو چودھری؟ مزے کر رہے ہو نا؟ آ رہا ہے نا مزہ؟ چودھری پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے پیروں کی جان نکل گئی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وقفہ کر دیا ہے چودھری تھوڑا سا، اس طرح کے کام ذرا مزے لے لے کر کرنے چاہیے۔ اور سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو کبھی پولیس کے چنگل میں نہیں آئے، اب دیکھو نا تمہاری عزت کتنی بڑھ گئی ہے۔ کہاں چودھری سردار علی، ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والے، اور اب 2 کوڑی کے آدمیوں کی طرح لاک اپ میں پڑے ہوئے ہو۔ ارے واہ چودھری واہ، کیا عجیب بات ہے۔ اچانک ہی چودھری کے پورے بدن میں گرم گرم لہریں اٹھنے لگیں۔ اس نے نظام دین کو دیکھتے ہوئے کہا، بس مرنے کے بعد تمہارا یہی کام رہ گیا ہے نظام دین؟ ہم نے تو نہیں مارا تمہیں، تم نے خود ہی اپنی ہتیا کی تھی، اور بگاڑ لو ہمارا جو بگاڑنا چاہتے ہو۔ حد ہو چکی ہے، ذرا اور دہشت کی، موت تو آنی ہے نا، ایک دن تمہارے ہاتھوں آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو آنی ہی ہے، نظام دین نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے احمد دین کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ چودھری سلاخیں پکڑے کھڑا رہا اور پھر اس نے اچانک ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ نبیل احمد، رحمان علی اور غلام احمد نے کسی تساہل سے کام نہیں لیا تھا۔ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جس کا چودھری سردار علی سے گہرا تعلق رہا تھا، اس سلسلے میں بڑی معاون ثابت ہوئی تھی۔ رحمان علی ان سے ملا اور ملنے کے بعد اس نے تمام تر صورتحال بتائی۔ چنانچہ فوراً کارروائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ایس پی شیر علی کو اس بڑی سیاسی شخصیت کا فون موصول ہوا اور اسے ہدایت کی گئی کہ چودھری سردار علی اور حیدر علی کو لاک اپ میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے وکیل نبیل احمد کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی جائے۔ نبیل احمد اپنے کام میں ماہر تھا۔ اس نے سب سے پہلے دھونی اور راجہ سے ملاقات کی۔ وہ دونوں بھی پولیس کی تحویل میں تھے۔ نبیل احمد نے ان سے معلومات حاصل کی۔ دھونی اور راجہ نے سادگی سے وہی الفاظ دہرا دیے جو انہوں نے پولیس کے سامنے ادا کیے تھے، یعنی یہ کہ انہوں نے رجب شاہ کو قتل کیا، لیکن چودھری سردار علی اور حیدر علی صاحب کے حکم پر، اور اس کا انہیں معاوضہ بھی ملا۔ نبیل احمد نے ان کا کیس تیار کر لیا۔ جب عدالت میں پہلی بار چودھری سردار علی کی پیشی ہوئی تھی، ہر طرح کے انتظامات کر لیے گئے تھے۔ نبیل احمد نے یہ موقف اختیار کیا کہ دھونی اور راجہ آوارہ قسم کے نوجوان ہیں، وہ نشہ بھی کرتے ہیں اور نشے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ چودھری سردار علی نے بتایا تھا کہ بستی حیدر بیگ میں ان کا ڈیرا ہے اور یہ دونوں نشئی ان کے ڈیرے کے آگے پڑے رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی چودھری صاحب انہیں کچھ دے دیا کرتے تھے، لیکن پچھلے دنوں چونکہ چودھری صاحب خود مصیبت اور عذاب میں گرفتار تھے، یہ دونوں نشئی ان کے پاس آئے تو انہوں نے دھتکار دیا اور یہ انہیں دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ یہ بیان ایک انتقامی جذبے کے تحت دیا گیا ہے۔ کوئی بھی گواہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ دیکھا ہو کہ چودھری صاحب نے ان لوگوں سے کچھ کہا ہے، چنانچہ صرف 2 ایسے لوگوں کی گواہی کا الزام بالکل بے مقصد جو نشہ باز ہوں۔ دوسری پیشی پر چودھری سردار علی اور حیدر علی کی ضمانت ہو گئی۔ رحمان علی اور غلام احمد انہیں لے کر واپس بستی شادپور پہنچ گئے۔ چودھری سردار علی کی کیفیت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ گھر میں فیروزہ تھی۔ حیدر علی بھی تھک ہار گیا تھا۔ اس کی زندگی میں کچھ نہیں رہا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران یہ لوگ کسی نئے حادثے کے منتظر رہے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ حیدر علی نے اس دن چودھری سردار علی سے کہا، ابا جی، میرا دل اب یہاں بستی شادپور میں نہیں لگتا، شہر میں بھی سارا کام برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہیں ملک سے باہر نہ نکل چلیں؟ ایک بات میرے دل میں بار بار آتی ہے حیدر علی۔ جی کہیے۔ برا مت ماننا بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس اب کرنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا۔ فردوس جہاں تو اس دنیا سے چلی ہی گئی ہے، ادھر صفدر علی بھی ہمیں داغ مفارقت دے گیا ہے۔ اگر میں تمہاری شادی فیروزہ سے کر دوں تو کیسا رہے گا؟ اچھی لڑکی ہے، ہمارا ساتھ بھی دے رہی ہے، غلام احمد بھی شریف آدمی ہے۔ تم فیروزہ سے شادی کر لو، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، موقع ہوا تو ملک سے باہر چلیں گے۔ ابا جی، بہت سی باتیں کی ہیں آپ نے، لیکن یہ سب سے بری بات ہے، وہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی رہی ہے، میں نے اسے اپنے گھر میں ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اب نہیں ابا جی، ہوتا ہے اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ چودھری سردار علی ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ بہرحال فیروزہ بڑی استقامت سے ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ چودھری کے مزاج میں کوئی بڑا فرق نہیں آیا تھا۔
کبھی کبھی اس کی اصل شخصیت پھر سے ابھر آتی تھی، اور اس دن بھی وہ حیدر علی کو ساتھ لے کر یوں ہی دل گھبرانے کی بات کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی جیپ شادپور کے نواحی علاقوں کا سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس نے سبزیوں کا ایک کھیت دیکھا جس میں شاندار سبزی لہرا رہی تھی۔ چودھری نے ایک دم گاڑی رکوا دی۔ یہ کس کے کھیت ہیں؟ باہر کا بندہ ہے، غیاث اللہ نام ہے، اور وہ ہمارے کھیت ہیں؟ یار حیدر علی، یہ میرے منہ پر ہمیشہ جوتے کیوں پڑتے رہتے ہیں؟ کبھی ہمارے کھیتوں میں ایسی سبزی پیدا ہوئی؟ یہ غیاث اللہ کون ہے اور اس کی کیا مجال ہوئی کہ اس نے اپنی زمینوں پر اتنی محنت کی؟ ابا جی، اس سے آپ کی ملاقات تو ہے؟ ہو سکتا ہے ہوئی ہو، ہم کسی ایرے غیرے کو کب یاد رکھتے ہیں؟ یہ تو غلط ہے، دیکھو کیسے کھیت لہرا رہے ہیں، ذرا چلو اپنی زمینوں کی طرف۔ حیدر علی نے گہری سانس لے کر باپ کو دیکھا۔ اس کے دل میں فوراً ہی خیال آیا تھا کہ شاید کوئی نئی کہانی شروع ہونے جا رہی ہے۔ وہ اپنی زمینوں کی طرف چل پڑا۔ یہاں بھی سبزی اچھی ہو رہی تھی، لیکن جمیلہ اور احمد دین کی مدد سے بدر الدین نے جو فصل اگوائی تھی اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ چودھری سردار علی دیر تک اپنی زمینوں کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے حیدر علی سے کہا، بلاؤ ان کتوں کو جو ہماری زمینوں پر کام کرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ ادھر دیکھیں۔ ایک بات کہوں ابا جی؟ حیدر علی بولا۔ ہاں بولو۔ ابا جی، اب بھی آپ کو صبر نہیں آیا؟ کون کون چلا گیا آپ کو یاد ہے؟ میری بہن نور جہاں، بھائی صفدر علی اور میری بیوی فردوس جہاں۔ ابا جی، اب بھی آپ وہ کھیل نہیں چھوڑیں گے جو آپ نے زندگی بھر کھیلا ہے؟ چودھری سردار علی خونی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھنے لگا، پھر رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں جھکتی چلی گئیں۔ تو ٹھیک کہتا ہے، پتہ نہیں کم وقت کون سا دل دھڑکتا ہے میرے سینے میں، کبھی کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں کی۔ حیدر علی تو ٹھیک کہتا ہے، چل واپس چلیں، اللہ کی زمین ہے، وہ جس کو جو دینا چاہتا ہے وہی دیتا ہے، ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں کسی کا؟ چل یار واپس چل، غلطی ہو گئی، ایک بار پھر دماغ مہکنے لگا تھا۔ حیدر علی نے جیپ واپس مڑوا دی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے تھے، اخبارات بھی اب خاموش ہو چکے تھے۔ ادھر جو لوگ چودھری کے خاندان میں پیش آنے والے واقعات سے بھرپور دلچسپی لینے لگے تھے، وہ بھی اب اس طرف سے غافل ہو گئے تھے، لیکن بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ چودھری سردار علی راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ نظام دین اور اس کے بیٹے سے اس کی آخری ملاقات تھانے کے لاک اپ میں ہی ہوئی تھی، اور وہ کہہ کر گئے تھے کہ اب اس کھیل میں کچھ وقفہ دے دیا گیا ہے۔ دھونی اور راجہ پر قتل کا مقدمہ چل رہا تھا کیونکہ انہوں نے قتل کا اعتراف کیا تھا۔ پولیس حکام کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ جو بیان دھونی اور راجہ نے دیا ہے اس میں چودھری کو ملوث کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ رشتہ داروں میں چہمگوئیاں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ رحمان علی نے اپنی بیوی آسیہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ حویلی میں کم سے کم جائے۔ پہلے تو آسیہ نے بڑا احتجاج کیا تھا، لیکن جب رحمان علی نے سختی کی تو اس نے باپ سے کہہ دیا کہ ابا جی، رحمان علی کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح حویلی میں نور جہاں، صفدر بھائی وغیرہ قتل ہوئے ہیں، اسی طرح کہیں روحوں کا انتقام رحمان علی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو اپنے ہی سب سے پہلے اپنی شکل دکھاتے ہیں، وہ جب بھی تمہیں اجازت دے دے آ جایا کرو، ہمارے پاس تو اب کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے۔ آسیہ نے آنا جانا کافی کم کر دیا تھا۔ ادھر رحمان علی کے دل میں شدید آرزو تھی کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو، لیکن اس سلسلے میں انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رحمان علی کو ایک بزرگ خاتون نے مشورہ دیا، رحمان، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جب بھی وہ انسان کو اولاد سے نواز دے، لیکن اگر تم یتیم خانے سے کوئی بچہ حاصل کر لو تو تمہارے گھر میں رونق آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت بھی ہو جائے۔ کیا مطلب ہے آمنہ خالہ؟ آپ کا مطلب ہے میں یتیم خانے سے بچہ لے کر پالوں؟ بیٹا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی انوکھی بات تو نہیں ہوگی۔ رحمان علی نے آسیہ سے بات کی تو آسیہ جلدی سے بولی، میرے دل میں کئی بار یہ خیال آیا ہے، لیکن اس ڈر سے آپ سے کہہ نہیں سکی کہ پتہ نہیں آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں آسیہ کہ نہ حیدر علی بھائی کے ہاں کوئی اولاد ہوئی اور نہ صفدر علی کے ہاں، ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم آمنہ خالہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، میں معلوم کرتا ہوں۔ رحمان علی نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی اور اسے پتہ چل گیا کہ یتیم خانے سے بچہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، چنانچہ وہ کوشش میں مصروف ہو گیا۔ کچھ خاص دوستوں سے سفارش کرائی اور پھر یتیم خانے کے نگران نے ایک دن انہیں دعوت دے دی کہ وہ یتیم خانے آ کر بچوں کا انتخاب کر لیں۔ دونوں میاں بیوی یتیم خانے پہنچ گئے تھے۔ کس عمر کا بچہ لینا پسند کریں گے آپ؟ نگران نے پوچھا۔ اصل میں میری بیوی کو بہت چھوٹے بچے پالنے کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی 2-2.5 سال کا بچہ اگر حاصل ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 3-4 بچے دکھائے دیتا ہوں۔
نگران یتیم خانے کی آیاؤں کو ہدایت کی اور آیائیں 2-2.5 سال کے 3-4 بچوں کو لے کر آ گئیں۔ ان میں ایک بچہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ آسیہ اور رحمان علی کو یہ بچہ بہت پسند آیا۔ یتیم خانے کے نگران نے ان سے بھرپور تعاون کیا اور ضروری کارروائی کے بعد بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ رحمان علی نے بچے سے پوچھا، بیٹے کیا نام ہے تمہارا؟ نولدین۔ نولدین؟ بھائی واہ، بڑا پیارا نام ہے۔ اماں ابا کہاں ہیں تمہارے؟ ملدے، بچے نے جواب دیا۔ آسیہ کے دل پر ایک گھونسا سا لگا تھا۔ معصوم سے بچے کے منہ سے ماں باپ کے مر جانے کی بات بڑی دکھ بھری تھی۔ بہرحال وہ بچے کو لے کر چل پڑے۔ بچہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ گھر لانے کے بعد وہ اس کے چاؤ چوچلوں میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے کپڑے خریدے گئے، بہت سے کھلونے۔ غرض اپنی ہر کمی، ہر محرومی پوری کی انہوں نے۔ رحمان علی بار بار یہی کہتا تھا کہ اگر پہلے ہی یہ دل میں خیال آ جاتا تو بہت پہلے گھر میں یہ رونق بڑھ چکی ہوتی۔ ایسے موقع پر آسیہ آزردہ ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے کہا، رحمان علی معاف کرنا، یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، لیکن جب تم یہ بات کہتے ہو تو دل میں ایک لکیر سی کھنچ جاتی ہے۔ اپنے دل کا ٹکڑا اپنا ہی ہوتا ہے، اس کی بات ہی مختلف ہوتی ہے۔ کاش یہ بچہ میری کوکھ سے پیدا ہوتا تو ہماری خوشیاں 1000 گنا زیادہ ہوتی۔ نہ جانے کیوں رحمان علی کے انداز میں ایک طنز سا پیدا ہو گیا۔ بار بار یہ جملے کہہ کر تو میرے ذہن کو خراب کرتی ہو۔ معاف کرنا، میں تو اسی کسی کی بد دعا ہی سمجھتا ہوں کہ تمہارے بھائیوں کے ہاں اولاد ہوئی اور نہ ہی تمہارے ہاں۔ آسیہ ان الفاظ پر گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ادھر چودھری سردار علی کی حویلی میں وقت سست روی سے گزر رہا تھا۔ کسی کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چودھری سردار علی نے غلام احمد سے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر فیروزہ کی شادی حیدر علی سے کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ غلام احمد نے جواب دیا تھا، اگر فیروزہ اور حیدر علی دونوں تیار ہو جائیں تو انہیں کیا اعتراض ہے؟ البتہ انہوں نے دبی زبان سے یہ ضرور کہا تھا کہ چودھری سردار علی خود اپنی زبان سے بتا چکے ہو کہ تمہاری ہر کوشش ناکام رہی ہے اور وہ قاتل روح ہیں تمہیں کسی بھی طور پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر یہ شادی کر بھی دیں تو کیا اس کے بعد یہ گارنٹی ہے کہ سب زندہ بچ جائیں گے؟ ایسی باتیں کر کے میرا دل مت توڑو غلام احمد، کیا کچھ گنوا چکا ہوں میں۔ اب تو لوگ میری برائیاں کرنے کی بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے لگے ہیں۔ تم میرے اپنے ہو غلام احمد، مجھے ڈھارس دو، میرے لیے وہ ترکیبیں سوچو کہ میرے خاندان میں جو کچھ بچ گیا ہے وہ بچا رہے۔ غلام احمد نے ہمدردی سے چودھری سردار علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، چودھری ہم سب کی دعائیں یہی ہیں، ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وقت کیا فیصلے کرتا ہے۔ چودھری ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ فیروزہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چودھری سردار علی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ اپنے گھر سے یہاں واپس آئی تھی کہ آخرکار خود بھی نظام دین کے خاندان کے ہاتھوں انتقام کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب موت ہی آنی ہے تو وہ اپنے گھر میں آئے یا چودھری سردار علی کے گھر میں، ایک ہی بات ہے۔ اسی خیال کے تحت وہ یہاں آ گئی تھی اور پھر اس گھر سے اس کی اور صفدر علی کی یادیں وابستہ تھیں۔ چنانچہ یہاں اسے سکون بھی ملتا تھا۔ بہرطور وقت گزرتا رہا۔ ایک دن چودھری سردار علی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سیر کے لیے نکل گیا تھا۔ حیدر علی شہر میں اپنے کاروبار کی آخری رسومات کے لیے گیا ہوا تھا۔ سارا کاروبار ختم ہو گیا تھا، فرم کو تالا لگ گیا تھا، ملازمین کو ادائیگیاں وغیرہ کر دی گئی تھیں اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ آئندہ یہ فرم قائم نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ سب کے سب اپنے اپنے طور پر نوکری تلاش کر کے کہیں نہ کہیں چلے گئے تھے۔ چودھری اپنی زمینوں پر تھا اور معمول کے مطابق انہیں دیکھ کر کلس رہا تھا۔ زمینوں کے نگران کو اس نے طلب کر کے خوب برا بھلا کہا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا برابر کی زمینیں دیکھو اور اپنی کھیتی کو دیکھو۔ ریاض خان نامی اس شخص نے کہا، چودھری صاحب شاد پور میں اور بھی بہت سے کھیت ہیں، ہماری زمینوں کی سبزیاں سب سے اچھی ہیں اور منڈی والے بھی یہاں کی سبزی کو سب سے اچھا قرار دیتے ہیں۔ یہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، برابر کی زمینوں کو بدرالدین نے سونا بنا دیا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس سے ان زمینوں نے اچانک ہی اتنی اچھی سبزی پیدا کرنا شروع کر دی ہے؟ یہ بدرالدین کون ہے؟ ذرا اسے بلا کر لاؤ۔ بدرالدین چودھری سردار علی کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت رچی ہوئی تھی کیونکہ اسے ساری تفصیل معلوم تھی۔ اس نے یہ ساری کہانی اپنی سب سے محبوب ہستی جمیلہ کی زبانی سنی تھی۔ بہرحال چودھری کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بدرالدین کی آنکھوں میں نفرت رچی ہوئی ہے۔ بدرالدین کہاں کے رہنے والے ہو؟ چودھری نے پوچھا۔ شاد پور ہی میں پیدا ہوا ہوں چودھری صاحب، اور شاد پور ہی میں زندگی گزاری ہے۔
غیاث اللہ کی زمینوں پر کب سے کام کرنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ کیا تمہارے پاس زمینوں کو بہتر بنانے کی کوئی خاص ترکیب ہے چودھری صاحب؟ اور وہ یہ ہے کہ میں خود ان زمینوں پر محنت کرتا ہوں اور میرا ان سے خون کا رشتہ ہے۔ زمینوں سے خون کا رشتہ؟ جی چودھری صاحب، جب تک زمینوں سے خون کا رشتہ قائم نہ کیا جائے زمینیں متاثر نہیں ہوتی۔ فلسفہ بگاڑ رہے ہو میرے سامنے؟ سنو، کیا دیتا ہے چودھری غیاث اللہ تمہیں؟ محبت، سچائی اور ایمانداری۔ دیکھو، میں الٹے دماغ کا آدمی ہوں، الٹی سیدھی باتیں سننا پسند نہیں کرتا۔ تم ایک کام کرو، چھوڑ دو چودھری غیاث اللہ کی نوکری، میری زمینیں سنبھالو۔ جو کچھ وہ تمہیں دیتا ہے میں اسے 4 گنا زیادہ دوں گا۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری زمینوں سے زیادہ اچھی سبزی کسی اور کی زمینیں دیں۔ چودھری صاحب، آپ اسی وجہ سے دنیا کے سامنے ایک کہانی بن گئے ہیں۔ اب کوئی اور کہانی شروع نہ کریں، آپ کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے۔ ان زمینوں پر اپنا قبرستان بنوا سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو ایک ایسے ظالم شخص کی حیثیت سے یاد رکھیں جس نے انا پسندی اور اپنی ضد کے لیے اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی شان و شوکت قربان کر دی۔ بدرالدین کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ چودھری سردار علی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی اس نے کسی ارے غیرے سے اس طرح کی باتیں نہیں سنی تھیں۔ اس معمولی سے آدمی کو اتنی جرأت کیسے ہو گئی؟ وہ تھوڑی دیر تک وہاں رک کر بدرالدین کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد واپس پلٹ گیا۔ ڈرائیور کو اس نے جیپ آگے بڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ بدرالدین کی جرأت پر وہاں موجود دوسرے لوگ بھی حیران تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے چودھری کو واپس جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے بدرالدین سے کہا، یہ تو نے کیا کیا بدرو؟ چودھری سردار علی جس طرح مڑ کر واپس گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بہت ہی خوفناک ارادہ ہے۔ بدرالدین، اللہ تیری حفاظت کرے۔ چودھری نے ایسے کسی آدمی کو کب زندہ چھوڑا ہے جس نے اس سے آنکھیں ملا کر بات کی ہو؟ بدرالدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، یہی تو آپ کو معلوم نہیں ہے چاچا جی، یہاں کون بدبخت زندہ رہنا چاہتا ہے؟ موت کا ہی تو انتظار ہے مجھے، کیونکہ اس کے بعد مجھے جو کچھ ملنے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لوگوں کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ چودھری سردار علی پر جو کچھ بیت چکی تھی اس نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، لیکن اس ریزہ ریزہ وجود میں بھی وہ سب کچھ اب بھی موجود تھا جس نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ وہ حویلی واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں شدید کھولن ہو رہی تھی۔ اس نے ایک خاص آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، سب سے پہلے زمینوں سے ریاض خان کو بلا کر لاؤ اور اس کے بعد جگن کو۔ جگن سے کہنا کہ سردار علی کو تیری ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ملازم گردن جھکا کر تعمیل حکم میں حویلی سے باہر نکل گیا۔ جگن ایک خطرناک بدماش تھا اور شادپور میں ہی رہتا تھا۔ بستی کے ایسے بہت سے لوگ تھے جو سردار علی کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ ریاض خان چودھری کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حکم چودھری جی۔ ریاض خان، تم نے بتایا تھا کہ بدرالدین غیاث اللہ کی کھیتوں کی نگرانی کرتا ہے اور کچھ عرصے سے ان کھیتوں میں شاندار سبزی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جی مائی باپ، یہ بدرالدین آخر ہے کون؟ سر جی، بستی کا ہی رہنے والا ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے، ماں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ ماں مر گئی تو گھر بار چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن پر جا پڑا، پھر وہاں قلی گیری کرنے لگا۔ پتہ نہیں کس طرح غیاث اللہ کی زمینوں پر کام شروع کر دیا۔ اور کوئی خاص بات اس کے بارے میں؟ نہیں سرکار، میں نے خود اسے زمینوں پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، محنتی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے ریاض خان، تم جاؤ۔ جگن ابھی تک نہیں آیا تھا، نوکر شاید اسے تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں حیدر علی واپس آ گیا۔ جی ابا جی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہوں، وقت نے مجھ سے جینے کے سارے سہارے چھین لیے ہیں۔ اتنے کچوکے لگنے لگے ہیں دل پر کہ کبھی کبھی جینے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں ابا جی، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی۔ گھڑی حیدر بیگ گیا تھا، وہاں ایک عجیب کہانی کانوں میں پڑی ہے۔ کیسی کہانی؟ چودھری نے چونک کر پوچھا۔ اپنی بستی شادپور کا رہنے والا ایک لڑکا ہے، بدرالدین نام ہے اس کا۔ بہت عرصے سے بستی والے اسے ہر جمعرات کو اس قبرستان میں دیکھتے ہیں جہاں چودھری نظام دین اور اس کے خاندان والے دفن ہیں۔ وہ ہر جمعرات کو وہاں جاتا ہے، صرف چودھری نظام دین کے خاندان والوں کی قبروں کی صفائی کرتا ہے، پھول ڈالتا ہے، اگربتیاں جلاتا ہے اور گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں شادپور میں قلی گیری کا کام کرنے لگا تھا، قلیوں میں بہت مقبول ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ہی رہتا ہے، ماں کی موت کے بعد کبھی اپنے گھر نہیں گیا۔ چودھری کسی قدر حیرانی سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اور کیا کرتا ہے وہ؟ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ؟ حیدر علی، یہاں غیاث اللہ کی زمینوں کے بارے میں جانتے ہو؟
ہاں ابا جی، گزرا تھا ایک دن وہاں سے، وہ زمینیں تو بہت ہی اچھی ہو گئی ہیں، آڑھتی وہاں کی سبزیوں کی بڑی اچھی بولی لگا رہے ہیں۔ جانتے ہو ان سبزیوں پر کون کام کر رہا ہے؟ چودھری سردار علی نے کہا۔ کیا مطلب؟ بات سمجھ میں نہیں آئی ابا جی۔ وہ قلی بدر الدین قلی گیری چھوڑ چکا ہے اور اب غیاث اللہ کی زمینوں پر کام کر رہا ہے، اور جب سے اس نے کام شروع کیا ہے غیاث اللہ کی زمینوں نے سونا اگلنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے کام شروع کیا ہے؟ ہاں، تم جانتے ہو حیدر علی، میرے اندر یہی بہت بڑی خرابی ہے کہ میں کسی کو اپنے آپ سے آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ گیا تھا میں ان زمینوں پر اور دیکھی ہے میں نے وہ زمینیں۔ ہماری زمینوں کی سبزی تو ان کے سامنے ایک شرمناک حیثیت رکھتی ہے۔ خون کھول گیا میرا۔ میں نے اسے بلایا اور کہا کہ بدر الدین ہماری زمینوں کی نگرانی بھی کر لیا کر۔ بدتمیزی سے بولا، چودھری صاحب میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے 4 گنا زیادہ معاوضہ دوں گا۔ میں نہیں پسند کرتا کہ میری زمینوں سے زیادہ اچھی سبزی کسی اور کی زمینیں دیں، تو اس نے مجھے بہت بری بری باتیں کی۔ مجھ سے کہا کہ آپ دنیا کے سامنے ایک کہانی بن گئے ہیں، کوئی اور کہانی نہ شروع کریں۔ حیدر علی، وقت بگڑ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ادنا شخص مجھ سے اس طرح کی باتیں شروع کر دے۔ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے چاہیے، اس کی زبان نکال کر میرے سامنے پیش ہونی چاہیے۔ میں نے جگن کو بلایا ہے، جگن یہ کام کرے گا۔ حیدر علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چودھری سردار علی کو دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی ابا جی، اب بھی آپ یہی سب کچھ کریں گے؟ قربانی تو ہماری ہو رہی ہے، آپ کی انا کی بھیٹ تو ہم چڑھ رہے ہیں۔ نور جہاں، صفدر علی، میری بیوی فردوس جہاں اور نہ جانے کون کون۔ ابا جی خدا کے لیے اب تو اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، خدا کے لیے آپ اپنے ذہن کو تبدیل کر لیجئے۔ آپ اس کے ٹکڑے کرا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم سب کو تو خیر مرنا ہی ہے، پر ابا جی بہتری کا کوئی تصور بھی اب دل میں نہیں رہ جاتا آپ کے ان اقدامات کی وجہ سے۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر بدر الدین کا اس خاندان سے کوئی روحانی رشتہ ہے تو ہم بدر الدین سے بات کرتے ہیں، اگر ہو سکے تو ہمیں نظام الدین کے خاندان سے معافی دلوا دے۔ جتنا ربط بدر الدین کا ان لوگوں سے بتایا جاتا ہے ہمارا کام بن جائے گا، اور آپ ہیں کہ بدر الدین کے ٹکڑے کرانے کے در پہ ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس کی محنت سے غیاث اللہ کی زمینیں اچھی فصل دینے لگی ہیں۔ خدا کے لیے ابا جی، خدا کے لیے اپنی سوچ بدلیں۔ چودھری سردار علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ حیدر علی کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے۔ ارے نہیں حیدر علی، یہ سب کچھ نہ کر بیٹا۔ ہاں، غلطی تو ہوئی ہے، غلطی تو ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسا کمبخت دماغ ہے۔ ابا جی مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ بدر الدین غیاث اللہ کی زمینوں پر کام کر رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی یہ زمینیں بدر الدین کو دے دیں، اس سے کہیں کہ اب وہ ان زمینوں کا مالک ہوگا۔ ہم ان کی رجسٹری اس کے نام کرائے دیتے ہیں، وہ ان زمینوں کی آبیاری کرے۔ بے شک وہ غیاث اللہ کی زمینوں پر بھی کام کرتا رہے، لیکن یہ زمینیں بھی اس کی ملکیت ہیں، وہ ان پر مالک کی حیثیت سے کام کرے۔ ہم خوشی کے ساتھ ان کی رجسٹری اس کے نام کر دیتے ہیں۔ چودھری سردار علی بڑی غم آلودہ نگاہوں سے حیدر علی کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے حیدر علی، کرو ایسا۔ تم اس سے کہو کہ اگر ان روحوں سے اس کا رشتہ ہے اور اگر ان زمینوں کی آبیاری میں ان روحوں کا کوئی کردار ہے تو۔ ابھی چودھری سردار علی یہی کہہ پایا تھا کہ اچانک ہی حویلی کے کسی حصے سے ایک زوردار چیخ ابھری، بڑی ہولناک اور کربناک چیخ تھی۔ دونوں گھبرا کر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگے۔